حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ خالد آپ کا اصل نام اور کنیت ابو سلیمان تھی۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام لبیبۃ الصغریٰ بنت حارث تھا، جنہیں مختصراً صغریٰ بھی کہا جاتا تھا۔ ولادت کی صحیح تاریخ کا کتابوں سے نہیں پتہ چلتا، البتہ مورخین ابن عساکر اور ابن برہان الدین نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کشتی ہوئی اور حضرت خالد نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی توڑ ڈالی تھی۔ بہرحال مورخین کے اندازے کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے، اور اگر یہ اندازہ درست مان لیا جائے تو گویا حضرت خالد رضی اللہ عنہ 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ کفار مکہ کو آپ کی بہادری اور جنگجوئی پر فخر تھا۔ جب کفار مکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے تو آپ رضی اللہ عنہ کی پوری کوشش ہوتی کہ مسلمانوں اور ان کے دین اسلام کو نیست و نابود کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق میں کفار کی شکست کے بعد 200 سواروں کے ساتھ ان کافروں کے پیچھے رہ کر ان کی حفاظت کی، جو میدان جنگ میں مسلمان مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے تھے، جس سے آپ کی بے پناہ دلیری ثابت ہوتی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمان فتح کے بعد مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، حضرت خالد نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر پشت سے حملہ کیا اور کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔ اس سے کفار مکہ کو متحد ہونے کا موقع ملا اور جنگ کے بعد قریش نے خالد کے کارنامے کی تعریف کی۔ صلح حدیبیہ کے واقعہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو قریش مکہ نے حضرت خالد کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد 200 کفار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے یہ ارادہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے میں مصروف ہوں گے تو وہ اس وقت صحابہ کرام پر حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے ارادے سے باخبر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کے ایک ایک دستے نے باری باری نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دشمن اپنے ناکام ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شرک کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ ان کا اپنے مذہب پر پختہ عقیدہ تھا۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو مذہب اسلام پر پختہ عقیدے کے باعث کفار مکہ کے شدید دشمن بن گئے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے اسلامی سلطنت کی حدود بڑھانے اور مشرکین کو ٹھکانے لگانے کے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ ہم آپ کو اپنی اس سیریز چینلز آف اسلامک ہسٹری کے سیزن 1 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیزن میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارنامے کو بیان کریں گے جو کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد انجام دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صفر 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ 7 ہجری محرم میں غزوہ خیبر ہوا۔ اس جنگ سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر 7 ہجری میں مکہ جا کر وہ عمرہ ادا فرمایا جو صلح حدیبیہ کے وقت قضا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ کچھ اس طریقے سے فرماتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں نے سوچا کہ قریش میں کوئی قوت نہیں رہ گئی، میں نجاشی کے پاس بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ ہرقل شاہ روم کے پاس جا کر نصرانی ہو جاؤں۔ آخرکار سوچا اپنے ملک میں ہی ٹھہرا رہوں اور دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل کرنا چاہا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی اور مجھے غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر لڑائی میں شریک ہوا، لیکن کبھی کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور ہم اسلام کو مٹانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک غلط راستے پر کھڑا ہوں،
کوئی غیبی طاقت میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گنجائش اور جگہ پیدا کر رہی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے تو میں وہاں سے چلا گیا، اور جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے میں وہاں نہ گیا۔ میرے بھائی ولید بن ولید جو کہ مسلمان ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا لیکن میں موجود نہ تھا، چنانچہ میرے بھائی نے مجھے ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میرے بھائی تم بہت دن گمراہی میں مبتلا رہے ہو، اب حقیقت کو پہچانو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اس خط کو پڑھ کر میرے دل پر پڑے ہوئے پردے پھٹ گئے اور میرے دل میں اسلام سے رغبت پیدا ہو گئی۔ آخر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں عثمان بن طلحہ سے ملا جو میرا دوست تھا۔ میں نے اس سے بات چیت کے دوران کہا کہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر لیں۔ میری توقع کے خلاف عثمان بن طلحہ فوراً آمادہ ہو گئے اور ہم اگلے ہی روز سورج نکلنے سے پہلے مقررہ جگہ پر پہنچ کر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہمیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ملے جو کہ حبشہ سے واپس آ رہے تھے، وہ بھی مسلمان ہونے کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ہم تینوں مدینہ پہنچے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ہم نے سلام کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، مجھے بھی امید تھی کہ تمہاری عقل آخر کار صراط مستقیم کی طرف ضرور تمہاری رہنمائی کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے خلاف جنگوں میں شریک ہو چکا ہوں، آپ اللہ سے میرے لیے اس گناہ کی معافی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا فرمائی۔ میرے بعد عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ ہم صفر 7 ہجری میں مدینہ پہنچے تھے۔ اللہ کی قسم، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دوسرے صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور ہر موقع پر مجھے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ شریک فرماتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دین اسلام سے سرفرازی بخشی اور دین اسلام کو ایک عظیم جرنیل عطا فرمایا، وہ جرنیل جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہادت کی شدید آرزو کیا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ آرزو کبھی پوری نہ ہو سکی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے کارنامے انجام دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات حاصل کیں۔ بصرہ، جو دمشق کے قریب ایک قصبہ ہے، رومی سلطنت کے ماتحت تھا اور ہرقل قیصر روم کی طرف سے حارث بن ابی ثمر یہاں کا حاکم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر ایک نامہ مبارک کے ساتھ بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا۔ اس زمانے میں قیصر روم کی طرف سے شام کا حاکم شرجیل بن عمر غسانی تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ بصرہ جاتے ہوئے مقام موتا میں ٹھہرے تو شرجیل نے آپ رضی اللہ عنہ کو ٹوکا اور دریافت کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، شاید تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ جواب سن کر شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بندھوا کر ان کی گردن اڑا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف یہی قاصد تھے جنہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا۔
جب مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً رومیوں کے ساتھ جہاد کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مجاہدین کے اس لشکر پر حضرت زید بن حارث کو سپہ سالار مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قیادت سنبھال لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جماعت جسے چاہے سپہ سالار مقرر کرے۔ گویا جنگ کا نقشہ نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ آخرکار فتح کس کی ہوگی۔ یہ وہی خالد رضی اللہ عنہ ہوں گے جن کو ابھی اسلام میں داخل ہوئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے تھے، اور جو قریش کی کمزوریوں اور بزدلی سے بیزار ہو کر پہلے عیسائیت قبول کرنے کا خیال کر رہے تھے۔ لشکر اسلام 8 ہجری جمادی اول میں مدینہ سے روانہ ہوا تو اس کی خبر رسانی کو ہو گئی، اور وہ 1,00,000 رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ دونوں لشکر مقام موتا پر ایک دوسرے کے سامنے پہنچے اور ان میں گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان بڑی شجاعت و بہادری سے لڑے، لیکن 3000 مجاہدین کے مقابلے میں ایک عظیم الشان لشکر تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال کر لشکر کی قیادت کی اور جنگ میں مصروف ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا خود مار دیا تاکہ ان کی شہادت کے بعد کوئی دشمن اسلام اس پر سوار ہو کر کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے سپہ سالار بنے اور علم سنبھال کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ تب مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا۔ جس روز آپ اسلامی لشکر کے قائد بنے اس روز دشمن سے جی کھول کر لڑے، لیکن جب رات ہوئی تو اپنے لشکر کی ترتیب تبدیل کی۔ یہ ایک جنگی تدبیر تھی۔ دشمن نے جب لشکر کی نقل و حرکت دیکھی تو دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے، چنانچہ اس خیال سے کہ مسلمانوں کا نیا لشکر آ گیا ہے، رومیوں کے جوش و خروش میں کمی آ گئی، حالانکہ اس وقت مسلمان ان کے نرغے میں تھے۔ لشکر کی ترتیب بدل کر پہلے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کو نفسیاتی طور پر مرعوب اور ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا، پھر جنگی مہارت اور سلیقے سے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا اور اسے دشمن کے نرغے سے سلامتی کے ساتھ نکال لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پورے جوش کے ساتھ رومیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ لڑائی کی شدت کا اندازہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کے دوران میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف یمنی تلوار سلامت بچی۔ مسلمان جس عزم و شجاعت سے لڑے، اس کے نتیجے میں رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس جنگ کے مناظر دکھا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کا حال بتا رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کا علم ہاتھ میں لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اب تو ہی اس کی مدد فرما۔ اس دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار پڑ گیا، اور آپ اس لقب کے پورے مستحق بھی تھے، کیونکہ آپ نے انتہائی نازک موقع پر لشکر اسلام کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداران لشکر کو حکم فرمایا کہ جنگ سے باز رہیں اور اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک ان سے لڑنے کی ابتدا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا
کہ مکہ کی زرعی گھاٹی سے مکہ میں داخل ہوں۔ ادھر صفوان بن امیہ کفار کی ایک جماعت کے ساتھ موجود تھا، جس میں اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمر اور سمیت قبائل بنی بکر اور بنو الحرس وغیرہ کے کئی سرداران شامل تھے۔ مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا پختہ ارادہ کر کے شیب ابی طالب کے قریب موجود تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے تو صفوان بن امیہ کی اس جماعت نے ان پر حملہ کر دیا اور تیر برسائے۔ مجبوراً خالد رضی اللہ عنہ کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دونوں طرف سے تلواریں چلیں، جس میں 12-13 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ اس جھڑپ میں 2 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے باز پرس فرمائی اور ان کی یقین دہانی پر کہ ان کے دستے پر کفار نے حملہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ رجب 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے مجاہدین کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچے۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے، لیکن جنگ نہ ہوئی۔ رومیوں نے کسی مصلحت کے تحت جنگ سے گریز کیا۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 450 سواروں کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 2 متل جندل کے حاکم عقیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ 2 متل جندل دمشق اور مدینہ کے درمیان جبل طے کے قریب ایک قلعہ تھا۔ عقیدر بن عبد المالک قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی تھا۔ وہ اپنے بھائی حسان اور چند دوسرے لوگوں کے ہمراہ گائے کا شکار کرنے جنگل میں جا رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر نمودار ہوا اور وہاں لڑائی ہوئی، جس میں عقیدر کا بھائی حسان مارا گیا۔ عقیدر گرفتار ہوا اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو قید کر لیا اور اس وعدے پر اس کی جان بخشی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کرے گا اور غنیمت کے طور پر 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زریں اور 400 نیزے دے گا۔ عقیدر نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی تقسیم کی، پھر عقیدر اور اس کے بھائی کو جو قلعے میں موجود تھا لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ عقیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدر سے جزیہ قبول کر کے اس سے صلح فرمائی اور دونوں بھائیوں کی جان بخشی فرما کر باقاعدہ ایک تحریر پر اپنی مہر لگا کر دی، جس میں انہیں امان دی گئی تھی اور صلح کی شرائط تحریر تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو عرب کے کئی مسلمان قبائل نے اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا اور مرتد ہو گئے۔ یہ مرتدین زکوٰۃ کو ایک ٹیکس اور اس کی ادائیگی کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے، جو کہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہی اور شرک کے گھڑے میں دھکیل رہے تھے۔ چنانچہ ان جھوٹے نبیوں اور مرتدین کی سرکوبی اور گو شمالی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کے 11 حصے کر کے ہر حصے پر ایک ایک سپہ سالار مقرر فرمایا۔ ان 11 سپہ سالاروں میں ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 سپہ سالاروں کے لیے 11 علم تیار کروائے اور پہلا علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے کر حکم فرمایا کہ طلحہ بن خویلد ازدی پر یورش کرو۔ طلحہ ایک کاہن تھا جو یہودی مذہب رکھتا تھا اور نجد کے نواح میں رہتا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بعض یہودی قبائل اس کے ماتحت ہو گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت زرار کو بھیجا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی وجہ سے اس مہم کو ناممکن چھوڑ کر واپس مدینہ چلے آئے تھے، اور طلحہ ازدی نے اپنی جماعت پڑھانا شروع کر دی تھی۔ طلحہ بن خویلد ازدی ایک بڑی فوج کے ساتھ نجد کے مشہور شہر بزاخہ کے ایک وسیع میدان میں خیمہ زن تھا۔ قبیلہ طے بھی اس کا موتی ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبیلہ طے کی بستیوں میں پہنچ کر انہیں سمجھایا تو انہوں نے ارتداد سے بیزاری کا اظہار کیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔
طلحہ کو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یورش کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے اور ایک پر اپنے بھائی جمال کو سردار مقرر کیا اور دوسرے پر عتبہ بن حسین کو، لیکن بڑا سپہ سالار اپنے بھائی جمال کو ہی رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 2 بہادر مسلمانوں کو طلحہ کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو طلحہ کے بھائی جمال نے انہیں گرفتار کر لیا۔ طلحہ نے ان دونوں کو یعنی حضرت کاشا بن حسین اور حضرت ثابت بن اکرام کو شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کی خبر پا کر مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، ایک پر عدی بن حاتم اور دوسرے پر حضرت ثابت بن قیس کو سردار مقرر کیا اور تیسرا حصہ اپنے ماتحت رکھا۔ پھر لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر طلحہ کے لشکر پر بھرپور حملہ کیا۔ عتبہ بن حسین نے مقابلہ کیا۔ بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہی طلحہ کی جھوٹی باتوں سے عتبہ کو شک ہوا کہ طلحہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ اس نے میدان جنگ میں لوگوں کو پکار کر کہا کہ لوگوں طلحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ سے چلا گیا۔ مرتدین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے اور ان میں سے کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے۔ طلحہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے بھاگا اور شام میں جا کر قبیلہ قضاء میں رہنے لگا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد مسلمانوں نے اس کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن عتبہ بن حسین مسلمان نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا۔ عتبہ نے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت سختی و بدتمیزی سے بات کی، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں عورتیں بھی تھیں۔ ان میں ایک کا نام سلمہ بنت مالک تھا، جسے زمل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ خوبصورت عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قیدی ہو کر آئی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مسلمان ہوئی اور آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حکومت و سلطنت کی لالچ میں پہلے مرتد ہوئی اور پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور قبیلہ غطفان، بنو حوازن، بنو سلیم، بنو اسد اور قبیلہ طے کے لوگ گمراہ ہو کر اس کے ماتحت ہو گئے۔ طاقت بڑھنے پر اس نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ طلحہ ازدی کے شکست خوردہ سپاہی فرار ہو کر سلمہ کے پاس پہنچے اور اس نے انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ اپنا لشکر لے کر سلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ سلمہ کے پاس طلحہ سے کہیں زیادہ لشکر تھا۔ جب دونوں لشکر مقابلے میں آئے تو سلمہ اونٹ پر محمل میں سوار ہوئی اور میدان میں آ گئی۔ مسلمانوں نے اس کے لشکر پر حملہ کیا اور گھمسان کی جنگ ہو گئی۔ جنگ کے دوران مسلمانوں نے سلمہ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ سلمہ محمل سے زمین پر گری اور مجاہدین نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے اونٹ کے گرد پہرا دینے والے 100 دوسرے اونٹوں کو بھی اسی طرح مار گرایا گیا۔ سلمہ کے پیروکار سلمہ کی لاش دیکھ کر بدحواس ہوئے اور میدان سے بھاگ نکلے۔ اس مارکے میں بے شمار کفار قتل اور گرفتار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی تھی کہ طلحہ ازدی کی سرکوبی سے فارغ ہو کر مالک بن نویرہ پر یورش کر دیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں اپنے قبیلے بنو تمیم کی بستیوں پر عامل مقرر کیے گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ امارات حاصل کرنے کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح قبیلہ بنو حنفیہ کے مسلمہ بن حبیب نے بھی حکومت و سلطنت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عریضہ روانہ کر کے درخواست کی کہ میں بھی نبی ہوں اور مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک ہو گیا ہوں، اس لیے آدھا ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آدھا میرا رہے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب روانہ فرمایا کہ تم جھوٹے نبی ہو، زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے،
وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے مالک بنا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک با اثر شخص رجال بن انکو کو اس گھر سے مسلمہ کے پاس بھیجا کہ وہ مسلمہ کو سمجھا کر اسے اسلام پر قائم کرے، لیکن مسلمہ نے رجال بن انکو کو ایسا لالچ دیا کہ وہ مرتد ہو گیا اور اس کے ماتحت ہو گیا۔ اسی وجہ سے مسلمہ کو اور بھی شہرت ملی۔ سلمہ بنت مالک کی طرح سجا بنت الحرث بھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی۔ وہ یہودی اور قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے حسن و جمال اور شیریں کلام کی وجہ سے اس نے تغلب کے حلیف قبائل کو بھی گمراہ کر کے اپنا اطاعت گزار بنا لیا تھا۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا۔ اس عورت نے اپنے گرد اپنے پیروکاروں کی بھاری تعداد دیکھی تو مدینہ منورہ پر حملہ اور قبضہ کرنے کی تدابیر کرنے لگی۔ جب اس کے پاس 4000 کا لشکر جمع ہو گیا تو وہ لشکر لے کر مدینہ فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئی، لیکن جب وہ بنو تمیم کی بستیوں میں پہنچی تو اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آمد کا علم ہو گیا۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی، اور دوسری طرف اسے یمامہ میں مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کا بھی علم تھا، اور یہ بھی کہ کہیں مسلمہ بھی اس پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف بڑھی۔ مسلمہ نے اس کی یورش سے گھبرا کر اسے صلح کر لی، اور صلح کی شرائط کے مطابق سجا نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ واقعی مسلمہ سچا نبی ہے۔ یہ دیکھ کر مالک بن نویرہ سجا بنت الحرث پر بہت بگڑا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ سجا کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ مسلمہ نے اسے دھوکہ دیا ہے، چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے کچھ آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چل دی۔ تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ لشکر اسلام کو دیکھتے ہی سجا کا لشکر بھاگ نکلا۔ سجا بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے قبیلے بنو تغلب پہنچی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ سجا کی مہم سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ مالک بن نویرہ بطاح میں جا کر مقیم ہو گیا تھا۔ یہاں مسلمانوں نے بستی پر چھاپا مارا اور مالک بن نویرہ کو گرفتار کر لیا۔ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا دیا اور اس کی بیوی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا، اور اس کا نام ام تمیم تھا۔ مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے مزید لشکر روانہ کیا، اور یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس 13,000 مجاہدین ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ یمامہ شہر کے سامنے جا پہنچے۔ مسلمہ بھی اپنے لشکر کو لے کر شہر سے نکلا اور ایک باغ میں آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو باغ سے نکل کر میدان میں آیا اور جنگ کے لیے صف آرا ہوا۔ یہاں دونوں لشکروں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوا۔ یہ ذی الحجہ 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ بے شمار مرتدین قتل ہوئے، مسلمان بھی کافی تعداد میں شہید ہوئے۔ آخر کار مرتدین کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ باغ میں گھس گئے، جس کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، لیکن مسلمان دروازہ توڑ کر باغ میں داخل ہو گئے اور پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، اور یوں سلمہ کذاب بھی مارا گیا اور اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں 70,000 مرتدین قتل ہوئے، جبکہ مسلمان تقریباً 1,000 شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب کے بعد یمامہ کا قلعہ باقی تھا۔ دوسرے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر قلعے والوں نے جزیہ کی ادائیگی کی شرط پر صلح کر لی۔ اس طرح یمامہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو سکا۔ چونکہ عرب میں پہلی بار ایک متحدہ اور اسلامی سلطنت قائم ہوئی تھی، اس لیے ایرانی اور رومی اسے خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ یہ دونوں عظیم الشان سلطنتیں اس نئی اسلامی سلطنت کو پارا پارا کرنے کی فکر میں تھیں۔ فتنہ ارتداد سے رومیوں اور ایرانیوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اس نئی سلطنت کو مٹا دینے کا اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک طرف ایران نے اپنی فوجیں عراق میں اور دوسری طرف قیصر روم نے اپنی فوجیں ملک شام میں جمع کرنا شروع کر دیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان خطرات کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے
ایک ہی سال میں سارے ملک سے بد امنی اور ارتداد کا فتنہ دور کر کے اسلامی سلطنت کو اور بھی زیادہ مضبوط کر لیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سرحدوں کی جانب توجہ دی اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف بھیجا، جبکہ رومیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ شام کی سرحدوں کی نگرانی کریں۔ وہ چھوٹے سے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد پر پہنچ کر ٹھہرے اسلامی لشکر کو دیکھ کر رومی لشکر پیش قدمی نہ کر سکا۔ حضرت مسنہ بن حارثہ 11 ہجری میں روانہ ہوئے اور کوفہ کے نواح میں ایرانیوں سے ناخوش لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر عراق پہنچ گئے۔ ایرانی اس لشکر کو دیکھ کر عرب پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر کی اطلاع ایرانی دربار میں پہنچی تو وہاں سے عرب پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں روانہ کر دی گئیں۔ حضرت مسنہ بن حارثہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ان کی مدد کے لیے کچھ فوج روانہ کی جائے۔ ان دنوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب کے فتنے کو نابود کر کے یمامہ کی وادی میں مقیم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم بھیجا کہ عراق پر یورش کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 12 محرم 12 ہجری کو دربار خلافت سے حکم ملنے کے بعد اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ حضرت مسنہ بن حارثہ مقام آبلہ میں مقیم تھے کہ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ مقام آبلہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کا جائزہ لیا تو وہ 18,000 تھے، جن میں سے 8,000 حضرت مسنہ کے ساتھ لشکر میں شامل مجاہدین تھے۔ آبلہ کے سامنے ایران کا صوبہ حفیر تھا۔ اس صوبے کا گورنر ایک نہایت بہادر اور جنگجو شخص ہرمز تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آبلہ سے روانہ ہونے سے پہلے ہرمز کو ایک خط بھیجا۔ اس خط میں لکھا کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، اور اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو اسلامی حکومت کے ماتحتی قبول کر کے جزیہ ادا کرو۔ اگر تم نے ان دونوں باتوں سے انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا، کیونکہ تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسی قوم آ رہی ہے جو موت کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ مجبوراً مجھے حملہ کرنا پڑے گا۔ خط بھیجنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو الگ الگ کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک حصے پر حضرت مسنہ بن حارثہ اور دوسرے حصے پر حضرت عدی بن حاتم کو سالار مقرر کیا اور تیسرا حصہ اپنے ماتحت رکھا۔ یہ تینوں لشکر ایک ایک دن کے فاصلے سے روانہ ہوئے اور ایرانی لشکر کے قریب مقام حفیر پر پہنچ کر مل گئے۔ ہرمز نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خط ملنے پر فوراً ایرانی دربار کو اطلاع دی اور اپنی فوجوں کے ساتھ مقام آبلہ کی طرف چل دیا۔ وہ مقام حفیر پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا، مگر فوری طور پر جنگ کرنے کے بجائے ایران سے امدادی لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ تاریخ میں اس جنگ کو ذات سلاسل کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس جنگ میں ایرانی لشکر کا ایک حصہ سپاہیوں نے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں باندھا ہوا تھا تاکہ مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگ نہ سکیں۔ ہرمز اپنا لشکر لے کر اسلامی لشکر سے پہلے مقام حفیر پر پہنچ گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ایرانی امداد پہنچنے تک جنگ کو ٹالنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے خود ہی پہل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ امداد آنے سے پہلے ہی ہرمز کو شکست دی جائے، کیونکہ امداد آنے کے بعد ایرانیوں کی تعداد اور طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ اسلامی لشکر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہرمز نے نرم زمین پر پڑاؤ ڈالا تھا اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو انہیں ایسی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا جہاں پانی نہیں تھا۔ مجاہدین نے آپ رضی اللہ عنہ سے پانی کے سلسلے میں شکایت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، فریقین میں جو بہادر ہوں گے وہی پانی پر قبضہ کریں گے۔ اسلامی لشکر سے جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں طرف کے بہادر میدان جنگ میں آ کر اپنے جوہر دکھانے لگے۔ پھر ہرمز نے اپنے لشکر سے نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لڑنے کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ دعوت قبول کر لی اور ہرمز کے مقابلے میں آ کر لڑنے لگے۔ ہرمز کا مقصد یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو نرغے میں لا کر شہید کر دیا جائے۔ اس نے اپنی فوج کے خاص بہادروں کو ہدایت کر دی تھی کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے پر آئیں تو وہ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں۔ ہرمز کو اپنے فن کشتی پر بھروسہ تھا، اس لیے اس نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیادہ ہو کر لڑنے کی دعوت کی۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں سے اتر کر مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پینترا بدل کر اس کا وار خالی جانے دیا۔ پھر ہرمز نے دوسرا وار کیا اور اس کا وار خالی جانے پر پھرتی سے بڑھ کر ہرمز کی کلائی پکڑ لی اور یوں وہ پیچھے نہ ہٹ سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار چھین لی۔ ہرمز جلدی سے آپ رضی اللہ عنہ سے لپٹ گیا اور کشتی کے داؤ بیچ آزمانے لگا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ ہرمز کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ حرکت نہ کر سکا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ کر اس کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ ہرمز کے مقرر کردہ ساتھیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور اس سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ مقرر کردہ ایرانی بہادروں کا دستہ ہرمز کو قتل ہوتے دیکھ کر آگے بڑھا تو ایک صحابی نے اپنے دستہ فوج کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکا اور حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں بے شمار ایرانی قتل اور زخمی ہوئے، بہت سے گرفتار کر کے قیدی بنا لیے گئے، اور اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرار ہونے والے ان ایرانیوں کے تعاقب میں حضرت مسنا بن حارثہ کو روانہ کیا، جو وہاں سے بھاگ کر ایک قلعے المرات میں پہنچ گئے تھے۔ یہ بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ حضرت مسنا نے یہاں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کیا۔ کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی، آخر کار مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا اور قلعے کا حاکم بھی مارا گیا۔ بہت سے ایرانی قتل اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ قلعے دار کی بیوی مسلمان ہو گئی اور حضرت مسنا نے اس سے نکاح کر لیا۔ ابلا کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ہرمز نے شاہ ایران کو امداد کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ جواب میں شاہ ایران نے اس کی مدد کے لیے اہواز کے گورنر کارن بن کریانس کو 50,000 کا ایک لشکر دے کر روانہ کیا تھا، مگر امداد پہنچنے سے پہلے ہی ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس کے شکست خوردہ لشکری راستے میں کارن کو ملے اور کارن نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ کارن مدائن سے چلا تھا اور ہرمز کی شکست خوردہ فوج اسے مزار کے مقام پر ملی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہیں جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے مزار کے قریب نہر کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور اپنی فوج کو منظم کرنے لگا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کارن کے آنے اور مزار میں جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ بھی اپنی فوج لے کر وہاں پہنچ گئے اور نہر کے دوسرے کنارے پر خیمہ زن ہو کر اپنی فوج کی صف بندی کرنے لگے۔ جنگ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تو جنگ کا آغاز ہوا۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار کارن میدان میں نکلا اور مقابلے کی دعوت دی۔ جواب میں اسلامی لشکر سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور معقل بن اخجع مقابلے کے لیے میدان میں آئے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے پہلے معقل رضی اللہ عنہ کارن کے پاس پہنچ گئے اور تلوار کے 1-2 واروں میں ہی کارن کا کام تمام کر ڈالا۔ اپنے سپہ سالار کا انجام دیکھ کر 2 سردار کباد اور انوش جان میدان میں آئے، لیکن ان دونوں کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے سپہ سالار کارن کا ہوا تھا۔ کباد کو حضرت عدی بن حاتم نے اور انوش جان کو عاصم بن عمرو نے جہنم واصل کر دیا۔ اپنے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد ایرانی لشکر نے حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی مگر ایرانی جم کر نہ لڑ سکے۔ 30,000 ایرانی مارے گئے اور ایرانی لشکر کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ شکست کھا کر بدحواسی کے عالم میں بھاگے تو بہت سے نہر میں ڈوب کر مرے، جبکہ بے شمار زخمی اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ فرار ہونے والے بیشتر ایرانی کشتیوں کے ذریعے نہر کے پار نہ چلے جاتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں اس دن کوئی ایرانی نہ بچ پاتا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا، اتنا زیادہ کہ ایک ایک سپاہی کے حصے میں 30,000 درہم آئے۔ فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مزار میں ہی قیام کیا۔ اس صوبے پر قبضہ کر کے حضرت خالد نے رایا سے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی۔ حضرت خالد نے ایک عامل مقرر کر دیا۔ اس طرح وہاں کے لوگ ایرانی سلطنت سے اسلامی سلطنت کے رعایا بن گئے۔ جب ایرانی بادشاہ اردشیر کو ایرانی فوج کی
इबरतनाक शिकस्त की खबर मिली तो इसकी बेचैनी और गुस्से की इंतहा ना रही। इसने अपने एक मशहूर जंगजू सरदार अंदर ज़गर को एक भारी लश्कर देकर मुसलमानों की पेशकदमी रोकने के लिए रवाना किया। इसके पीछे शाह ईरान ने एक और बहादुर सरदार बहमन जाज़विया की क़यादत में दूसरा लश्कर भी रवाना कर दिया। सरदार अंदर ज़गर का लश्कर मदाइन से चलकर मकाम वलजा में ठहरा हुआ था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लामी लश्कर के साथ वहां पहुंचकर ईरानियों पर भरपूर हमला किया। निहायत ही खूनरेज़ जंग हुई जिसमें अंदर ज़गर लड़ता हुआ मारा गया। इसके मरते ही ईरानी लश्कर शिकस्त खाकर भाग निकला और यूं मुसलमान लश्कर को फतेह हासिल हुई। कहा जाता है कि अंदर ज़गर शिकस्त खाकर भागा और सहरा में प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मारा गया था। फतेह के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने इलाके के काश्तकारों से जजिया का मुतालबा किया जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। इस जंग में अरबी नस्ल के एक ईसाई कबीले के कई आदमी और 2 नामवर सरदार भी मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। चुनाचा ईसाई कबीले ने तैश में आकर मुसलमानों से जंग की तैयारियां शुरू कर दी और ईरानी हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। ईरानी दरबार से बहमन जाज़विया को हुक्म मौसूल हुआ कि वो ईरानी लश्कर के साथ ईसाइयों की मदद को पहुँचें। बहमन जाज़विया जिसे सरदार अंदर ज़गर की मदद के लिए मदाइन से भेजा गया था, मुकाम उलैस में मुकीम था कि इसे अंदर ज़गर के मारे जाने की खबर मिली। इसके साथ ही अंदर ज़गर के मफरूर लश्करी भी वहां आ पहुंचे। बहमन ने इन बगोड़ों को अपने लश्कर में शामिल कर लिया। फिर अरब के ईसाइयों को भी अपने लश्कर में शामिल करने से लश्कर की तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई। वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए मुकाम उलैस से आगे बढ़ना चाहते थे कि इसकी मदाइन में तलबी हुई और वो लश्कर को एक ईसाई अरबी सरदार मालिक बिन कैस के हवाले करके चला गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को मालूम हुआ कि ईरानियों का एक बड़ा लश्कर मकाम उलैस में मौजूद है और अनकरीब मुसलमानों पर हमला करने वाला है, तो वो अपने लश्कर को लेकर उलैस पहुँच गए। दोनों तरफ की फौजों ने सफ़ें कायम की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैदान में आकर दुश्मन को ललकारा और जवाब में मालिक बिन कैस मुकाबले पर आया और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों कत्ल हुआ और फिर आम जंग हुई। घुमसान का रन पड़ा और मुसलमानों ने 70,000 ईरानियों को कत्ल कर डाला। ईरानी लश्कर शिकस्त खाकर फिर से भाग निकला। इनमें से बहुत से गिरफ्तार करके कैदी बना लिए गए। इस जंग में ईरानियों का खून पानी की तरह बहा और बहुत कम तादाद में ईरानी फरार हो सके। जो ईरानी गिरफ्तार हुए इन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा के हुक्म पर नहर के किनारे खड़ा करके कत्ल कर दिया गया और नहर ईरानियों के कत्ल से सुर्ख हो गई। ये जंग सफ़र 12 हिजरी में लड़ी गई थी। उलैस की जंग से फारिग होकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा ने पेशकदमी की और उमगेशिया पहुँच गए। वहाँ के बाशिंदे इस्लामी लश्कर की आमद की इतला मिलते ही भाग गए। हज़रत खालिद ने उमगेशिया और इसके इर्द गिर्द की तमाम बस्तियों को मसमार कर देने का हुक्म दिया। उमगेशिया का शहर मकाम उलैस के करीब था। यहाँ से मुसलमानों को बेशुमार माल गनीमत हासिल हुआ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत खालिद की फतह और अजीम शान कारनामों की इतला मिली तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुए और फरमाया, ए गुरोह कुरैश, तुम्हारे शेर ने एक शेर पर हमला कर दिया और इसके भट्ट में घुसकर इसे मगलूब कर दिया। अब औरतें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा बहादुर पैदा करने से आजिज हैं। हीरा का शहर उमगेशिया के करीब ही था। वहाँ के हाकिम मिर्ज़बान अराज़बा को जब उलैस और उमगेशिया पर मुसलमानों के कब्ज़े और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम शान फतूहात की खबर मिली तो वो समझ गया कि अब उसकी बारी है और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इसे भी नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे इस ख़तरे से निमटने के लिए उसने जंग की तैयारियां शुरू कर दी और पहले अपने बेटे को इस्लामी फ़ौज का रास्ता रोकने के लिए रवाना किया, फिर ख़ुद भी इस लश्कर के साथ शहर से बाहर आकर पड़ाव डाल दिया। इसके हुक्म के मुताबिक इसके बेटे ने दरियाए फुरात पर बंद बांध कर इसका पानी रोक लिया और सारा पानी दरिया से निकलने वाली नहरों में छोड़ दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी राज़बा की जंगी तैयारियों की खबर मिल गई। चुनाचे आप उमगेशिया से चले
اور دریائے فرات پر پہنچ کر اور اپنی فوج کو کشتیوں میں سوار کرا کے سارا سامان جنگ اور مال غنیمت بھی کشتیوں میں بھر لیا، اور دریائے فرات پر پہنچ کر اپنی فوج کو کشتیوں میں سوار کر کے سارا سامان جنگ اور مال غنیمت بھی کشتیوں میں بھر لیا۔ اس دوران ایرانیوں نے دریا کا پانی روک کر نہروں میں بہا دیا اور اسلامی لشکر کی کشتیاں دریا کے کیچڑ میں پھنس گئیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کشتیاں سامان سمیت وہیں چھوڑ دی اور لشکر کو لے کر ارازبا کے بیٹے کی طرف بڑھے، جو دریا کے دہانے پر کھڑا پانی کا رخ تبدیل کرنے کے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچتے ہی ایرانی لشکر پر حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کو مسلمانوں کے اس طرح اچانک پہنچنے کی توقع نہ تھی۔ اسلامی فوج کا حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ارازبا کے بیٹے اور اس کی فوج کا کوئی آدمی زندہ نہ بچ سکا۔ مسلمانوں نے دریائے فرات کا بند توڑ کر پانی دوبارہ جاری کر دیا۔ ارازبا کو اپنے بیٹے کے قتل اور ایرانی بادشاہ اردشیر کی وفات کی خبر ایک ساتھ ملی، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ ہرا کی طرف بڑھے اور کسرا بیز، جہاں ارازبا کے بیٹے نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں سے آگے بڑھ کر خیمہ زن ہو گئے۔ اہلیان ہرا اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان قلعوں کا سختی سے محاصرہ کر کے ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ اگر انہوں نے ایک دن کے اندر اندر خود کو مسلمانوں کے حوالے نہ کیا تو ان کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ مسلمانوں نے بھی جواب میں تیر چلائے، نتیجے میں بے شمار ایرانی ہلاک ہو گئے۔ تب اہل ہرا بہت گھبرائے اور صلح پر آمادگی ظاہر کی، کیونکہ محاصرہ طویل ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں کو کوئی امداد نہ پہنچ سکی تھی۔ ہیرا کا قلعہ دار یارس عمرو بن عبد المسیح عیسائی عرب تھا۔ وہ چند معززین شہر کے ہمراہ اپنے قلعے سے نکل کر اسلامی فوج کے سرداروں کے پاس آیا۔ بات چیت ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی 3 شرائط بتائیں کہ ان میں سے ایک قبول کر لو۔ اہل ہرا نے جزیہ دینا قبول کیا، چنانچہ 1,90,000 درہم سالانہ جزیہ کی ادائیگی پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اہل ہرا سے صلح کی اور صلح نامہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ یہ معاہدہ یا صلح نامہ ربیع الاول 12 ہجری میں لکھا گیا۔ ہرا کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق کے امیروں، زمینداروں اور جاگیرداروں کو خطوط لکھے، جن میں ان سے کہا گیا کہ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اسلامی حکومت کے فرما بردار بن جاؤ، اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لو، ورنہ تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا جو موت کو ایسا ہی عزیز سمجھتے ہیں جیسا کہ تم شراب کو محبوب سمجھتے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چھوٹے چھوٹے دستے کئی اسلامی سرداروں کی قیادت میں ان خطوط کے ساتھ ایرانی بستیوں میں روانہ کیے۔ ان خطوط کا یہ اثر ہوا کہ جس بستی میں بھی اسلامی لشکر کا دستہ پہنچا، وہاں کے لوگوں نے اسلامی حکومتی اطاعت قبول کر لی۔ اکثر قبیلے اور بستیوں کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو بستیاں مسلمان نہ ہوئیں انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ اس طرح دریائے دجلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا۔ یہ اسلامی فوج کی بڑی کامیابی تھی۔ شاہ کسریٰ اردشیر کی وفات کے بعد نئے بادشاہ کے انتخاب میں دشواری آنے کے سبب ایرانی اہل ہرا کی مدد نہ کر سکے۔ پھر نیا بادشاہ آیا تو اس نے سابات کے گورنر شیرزاد کو ایک عظیم الشان لشکر دے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر ہرا میں چھوڑا اور لشکر لے کر حضرت ایاز بن غنم کی امداد کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالائی عراق فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا سے چل کر کربلا گئے۔ کربلا کی فوجی چوکی پر عاصم بن عمرو متعین تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چند روز جہاں قیام فرمایا، پھر اس کے بعد کوچ کر کے انبار پہنچے۔ سابات کا گورنر شیرزاد ایرانی لشکر کے ہمراہ انبار پہنچا، لیکن اس کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہو سکی۔ انبار کا قلعہ اور قلعے کی فصیل بہت مضبوط تھی، اور شیرزاد نے اس قلعے کو اپنے لیے محفوظ سمجھ کر اسے مزید مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کر دیا۔ اسے جب اسلامی لشکر کے بارے میں خبر ملی کہ اس کا رخ انبار کی طرف ہے، تو اس نے تیزی سے شہر کے گرد خندق کھدوائی اور مٹی کا ایک بڑا دمدمہ بھی تیار کروا کر جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ انبار کے قلعے میں ایرانیوں کا عظیم لشکر موجود ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ انبار پہنچے تو ایرانیوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اب وہ خود کو نہایت محفوظ سمجھ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خندق کے پار پڑاؤ ڈالا اور قلعے کے گرد چکر لگایا۔ اسلامی فوج نے قلعے کا محاصرہ کیا تو ایرانیوں نے دمدمہ پر آ کر اسلامی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ انبار کو جنگ ذات العیون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم پر اس جنگ میں دشمن کے تقریباً 1000 سپاہیوں کی آنکھیں ضائع کی گئی تھیں۔ جب دمدمہ سے ایرانیوں نے تیر برسائے اور اس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے تیر اندازوں سے کہا کہ میرے خیال میں ہمارا مقابلہ کرنے والے جنگ سے واقف نہیں ہیں، اس لیے تم تاک تاک کر ان کی آنکھوں کو نشانہ بناؤ۔ چنانچہ اسلامی فوج کے تیر اندازوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی دن میں دشمن کے 1000 سپاہیوں کی آنکھیں بیکار کر کے رکھ دیں۔ اس صورتحال سے گھبرا کر شیرزاد نے صلح کی بات چیت کی، مگر اس کی شرائط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منظور نہ تھیں، اس لیے آپ نے شیرزاد سے صلح نہ کی اور اپنے لشکر کو ایسی جگہ پر لائے جہاں خندق بہت تنگ یا اس کی چوڑائی بہت کم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم پر لشکر اسلامی کے مریض، کمزور اور ناکارہ اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا گیا اور یوں وہاں سے خندق بھر گئی اور ایک پل سا بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج کے کچھ حصے کو لے کر خندق کے پار گئے تو دشمن پسپا ہو کر قلعے میں گھس گیا۔ یہ حالت دیکھ کر شیرزاد ایرانی نے دوبارہ صلح کی کوشش کی اور یہ پیشکش کی کہ اگر اس کی جان بخشی کر دی جائے تو وہ سواروں کے ایک دستے کے ساتھ خالی ہاتھ شہر سے نکل جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ پیشکش منظور کر لی، چنانچہ شیرزاد قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو قلعے کے کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس فتح کے بعد انبار کے نواحی علاقے کے لوگوں نے جزیہ کی ادائیگی کا وعدہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر کی خود قیادت کرنا، خندق کے کمزور مقامات کی تلاش میں خندق کے گرد چکر لگانا، فوراً جنگ شروع کرنا اور اس سے پہلے دشمن کے بارے میں یہ معلوم کر لینا کہ وہ جنگ سے ناواقف ہے، ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جنگی امور میں کتنی زیادہ مہارت حاصل تھی اور وہ فتح حاصل کرنے میں کتنے ماہر تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات سے شاہ ایران بہت پریشان تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 24,000 کا لشکر ایک سردار مہران بن بہرام کی قیادت میں روانہ کیا، جو قلعہ انیل تمر میں موجود تھا۔ اس لشکر میں گرد و نواح کے عرب عیسائی قبیلے بھی شامل ہو گئے۔ ان قبائل کا ایک سردار عقبہ بن عقبہ عیسائی بھی قلعہ میں مقیم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے زبرقان بن بدر کو اپنا نائب بنا کر انبار میں چھوڑا اور خود لشکر لے کر انیل تمر کا رخ کیا۔ جب مہران بن بہرام کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو عقبہ بن عقبہ نے مہران سے کہا کہ عرب ہی عربوں سے لڑنا جانتے ہیں۔ مہران بن بہرام نے جواب میں کہا کہ تم درست کہتے ہو، عربوں کے ساتھ لڑنے میں تم اتنے ہی ماہر ہو جتنا کہ ایرانی ایرانیوں سے لڑنے میں ماہر ہیں، اس لیے پہلے تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو، اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم میدان جنگ میں آ جائیں گے۔ ایرانی عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ مہران کی باتیں سن کر ایرانیوں نے پوچھا کہ تم نے اس کی مدد کا کیوں وعدہ کیا؟ مہران نے کہا کہ اس وقت تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسا جرنیل آ رہا ہے جس نے تمہارے سرداروں کو قتل اور تمہاری سلطنت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ میں نے ان عیسائی عربوں کے ذریعے تمہارا دفاع کیا ہے، اگر عیسائی کامیاب ہو گئے تو یہ تمہاری ہی فتح سمجھی جائے گی، اور اگر عیسائی شکست کھا گئے تو ہماری تازہ دم فوج مسلمانوں کو آسانی سے شکست دے سکے گی۔ یہ سب سن کر ایرانی فوج قلعے کے اندر چلی گئی۔ عقبہ بن عقبہ کو اپنی بہادری اور جنگی مہارت پر غرور تھا، چنانچہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے راستے میں حائل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں سے 1 دن کی مسافت پر تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آتے ہی عقبہ پر حملہ کر دیا
उकबा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो को मुकाबले की दावत दी। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने मैदान में आकर उकबा का मुकाबला किया और कुमंद डालकर उकबा को अपने लश्कर में घसीट लाए। इसके चित होते ही ईसाई अरब बदहवास होकर भाग निकले। मुजाहिदीन ने इनका ताक़ुब करके खासी तादाद को गिरफ्तार कर लिया। महरान बिन बहराम को इस वाक़े की खबर मिली तो वो इतना खौफजदा हुआ कि अपनी फ़ौज को लेकर किले से ही भाग गया, जबकि उकबा का लश्कर भागकर किले में घुस गया और दरवाजे बंद कर लिए। मुसलमानों ने किले का मुहासरा कर लिया। उकबा आप रज़ी अल्लाह अन्हो की कैद में था। 3 रोज़ तक मुसलमानों ने लगातार हमले किए और चौथे रोज़ मुसलमानों ने किला फतह कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर दिया जो ईसाई ईरानियों के साथ मिलकर मुसलमानों से लड़े थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो के हुक्म पर इन सब को कत्ल कर दिया गया और यूं उकबा को भी कत्ल कर दिया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने वलीद बिन उकबा को माले गनीमत का 5वां हिस्सा देकर फतह की खुशखबरी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में मदीना भेज दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने वलीद को हज़रत अयाज़ बिन गनम की मदद के लिए रवाना कर दिया। उस वक्त अयाज़ बिन गनम ने दोमतल जंदल का मुहासरा कर रखा था। जवाबन दोमतल जंदल वालों ने अयाज़ बिन गनम की फ़ौज का मुहासरा कर लिया था। वलीद ने वहां पहुंचकर सूरत हाल देखी तो अयाज़ बिन गनम को मशवरा दिया कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो से मदद तलब करो। चुनाचे अयाज़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ कासिद भेजा। इस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो अनित तमर में ही थे। हज़रत अयाज़ का पैगाम मिलते ही आपने अदीम बिन काहिल को अपना नायब बनाकर अनित तमर में छोड़ा और फ़ौज के साथ दोमतल जंदल के लिए रवाना हो गए। बाज़ तारीख दानों ने लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत काका बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हो को अपना नायब बनाकर अनित तमर में छोड़ा था, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि हज़रत काका बिन उमरो को तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने हीरा में ही अपना नायब बनाकर छोड़ आए थे। दोमतल जंदल बालाई इराक का वो खिता था जहाँ शाम, ईरान, इराक और जजीरा अरब की सरहदें मिलती थीं। इस खिते में अरब नस्ल के ईसाई कबीले आबाद थे जो कि आज़ाद होने के बावजूद रूमी सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे और हरकल आज़म को अपना बादशाह मानते थे। चुनाचे जब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के हुक्म पर हज़रत अयाज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हो इस इलाके में आए तो इन ईसाई अरबों और मुशरिकीन ने इन्हें कदम ब कदम रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दुश्मन को शिकस्त देते हुए दोमतल जंदल पहुंच गए। अहले दोमतल जंदल को जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की आमद की खबर मिली तो उन्होंने इर्द गिर्द के कबीलों से फ़ौज और इमदाद की तलब की और सब मिलकर हज़रत अयाज़ के लश्कर पर हमला करने लगे। ईसाई फ़ौज के 2 बड़े सिपा सलार थे, एक का नाम अकीदर बिन मालिक और दूसरे का नाम जोदी बिन रबिया था। अकीदर बिन अब्दुल मालिक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की जंगी महारत से काफ़ी वाकिफ़ था। चुनाचे इनके आने की खबर से वो घबरा गया। उसने जोदी बिन रबिया और दूसरे ईसाई सरदारों को मुसलमानों से सुलह करने की तरगीब दी, लेकिन वो ना माने। तब उनका साथ छोड़कर अपने साथियों के हमरा वहाँ से चल दिया। मगर इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो अपने लश्कर के हमरा दोमतल जंदल पहुँच गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हो को अकीदर के फ़रार की इतला मिली तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने इसके ताक़ुब में मुजाहिदीन का एक दस्ता भेजा। इस दस्ते ने इसे रास्ते में जा लिया। अकीदर ने मुकाबला किया और यूं इसके कई साथी मारे गए और कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ भाग गए, जबकि अकीदर को गिरफ्तार करके हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में पेश किया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लामी लश्कर से जंग के जुर्म में इसकी गर्दन उड़ा दी। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अयाज़ बिन गनम के लश्कर में मिले तो मुसलमानों की तादाद बढ़ गई। दोनों लश्करों ने दोमतल जंदल का मुहासरा सख्त करके जंग का आगाज़ किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने मैदान में आकर जोदी बिन रबिया को मुकाबले की दावत दी। वो मुकाबले के लिए आया और लड़ता हुआ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथों गिरफ्तार हुआ। इसकी गिरफ्तारी पर इसका लश्कर बदहवास होकर भाग निकला। इसी वक्त हज़रत अयाज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी अपने सामने वाले ईसाई लश्कर को शिकस्त दी और दोनों तरफ के शिकस्त खुर्दा सिपाही भागकर किले में घुस गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने अहले किला को धमकी दी कि वो किला मुसलमानों के हवाले कर दें वरना जूदी को कत्ल कर दिया जाएगा। किले वालों ने इस धमकी की परवाह ना की। आखिरकार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने जूदी बिन रबिया को किले के सामने लाकर कत्ल कर डाला। फिर किले पर एक शदीद और भरपूर हमला करके इसको भी फतह कर लिया।
قلعے میں جن لوگوں نے مقابلے کی جرت کی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور جس نے امان مانگی اسے امان دی گئی۔ اس طرح قلعے پر اسلامی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ ہرا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت کعکہ بن عمرو کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد ہرا کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے شاہ ایران نے 2 نامور سرداروں زر مہر اور روزبہ کو ایک زبردست لشکر دے کر روانہ کیا۔ عیسائی قبائل اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کا بدلہ لینے کے لیے اس ایرانی لشکر سے جا ملے۔ حضرت کعکہ بن عمرو کو اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے لشکر کے 2 حصے کر کے ایک حصے پر ابو لیلہ کو سلار مقرر کیا اور دوسرا حصہ اپنے ماتحت رکھا۔ ایرانی لشکر مقام حسید میں مقیم تھا کہ اسلامی لشکر ہرا سے چل کر وہاں پہنچ گیا۔ اسلامی اور ایرانی لشکر میں خونی جنگ ہوئی اور ایرانی لشکر کے دونوں سردار زر مہر اور روزبہ بھی مارے گئے۔ اس جنگ میں ایرانیوں کی آدھی فوج قتل ہو گئی اور باقی شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ حضرت کعکہ نے حضرت ابو لیلہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا۔ حضرت ابو لیلہ ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ایرانی فرار ہو کر خنافس کی طرف بھاگے جہاں ایک ایرانی سپہ سالار محبوزان ایک زبردست فوج کے ساتھ مقیم تھا۔ حضرت ابو لیلہ مفروروں کا تعاقب کرتے ہوئے خنافس پہنچے تو ایرانیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ مقابلہ کیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے کافی سپاہی قتل کر ڈالے اور یوں ایرانی سپہ سالار محبوزان مفیق کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دومت الجندل کی فتح سے فارغ ہو کر ہرا واپس آ گئے تھے۔ خنافس سے فرار ہو کر ایرانی سردار محبوزان مفیق پہنچ گیا۔ وہاں عیسائی عرب حزیل بن عمران اور ربیہ بن بحیر تغلبی اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ محبوزان کے آنے سے ان کی طاقت اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مخیف میں ایرانی لشکر کی موجودگی کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر کے 3 حصے کیے اور 2 حصوں کو حضرت کعکہ بن عمرو اور حضرت ابو لیلہ کی قیادت میں مختلف سمتوں سے مفیق کی طرف روانہ کر کے خود تیسرے حصے کے ساتھ آگے بڑھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ تینوں لشکر مقررہ وقت پر مفیق پہنچ کر مل جائیں گے۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر مقررہ وقت پر مفیق پہنچے اور ایرانیوں اور عیسائیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور یوں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے دشمنوں کو ایسی مار دی کہ ان کی لاشوں سے میدان بھر دیا۔ حزیل بن عمران بامشکل کچھ سپاہیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ گیا۔ باقی سردار اور بے شمار سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ دشمن کے مقتولوں میں عبدالعزیز بن ابی دہم رضی اللہ عنہ اور لبید بن جریر 2 مسلمان بھی تھے جو کسی مجبوری کے سبب دشمن کے ساتھ آئے تھے۔ جب ان کے مارے جانے کی خبر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ نے ان دونوں کا خون بہا ادا کر دیا اور فرمایا کہ حضرت خالد بے قصور ہیں۔ جو شخص مشرکوں کے ساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ربیہ بن بحیر تغلبی شکست سے پہلے ہی فرار ہو کر اپنے قبیلہ تغلب میں پہنچ گیا اور فوج جمع کرنے لگا۔ حزیل بن عمران فرار ہو کر مقام یسیر چلا گیا جہاں عتاب بن اسید بے شمار فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ربیہ کے تعاقب میں حضرت کعکہ اور ابو لیلہ کو روانہ کیا اور خود حزیل بن عمران کا تعاقب کرتے ہوئے یسیر پہنچے۔ دشمن نے اسلامی لشکر پر فوراً حملہ کر دیا۔ زبردست جنگ ہوئی۔ عتاب بن اسید اور حزیل بن عمران دونوں مارے گئے اور ان کے بچے کچے لشکری بھی بھاگ گئے۔ حضرت کعکہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ربیہ بن بحیر تغلبی پر چھاپا مار کر ربیہ اور اس کے ساری فوج کو قتل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مقام رضافہ پر حلال بن عقبہ نے ایک لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس اطلاع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس طرف کوچ کیا۔ اسلامی لشکر کے آنے کی خبر پا کر دشمن فوج فراز کی طرف بھاگی۔ فراز دریائے فرات کے ایک کنارے پر دومت الجندل کے پاس واقع تھا۔ یہاں پہلے ہی عرب کے عیسائی قبیلے بنو تغلب اور بنو تمر وغیرہ جمع تھے۔
اور ایک رومی لشکر بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی فراز کا رخ کیا اور دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ رومیوں نے دعوت دی کہ وہ دریا پار کر کے آئیں اور جنگ کریں یا ہمیں اپنی طرف آنے دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ رومی لشکر دریا پار کر کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آیا۔ ان کا 1.5 لاکھ کا لشکر تازہ دم تھا، جبکہ مسلمان مسلسل جنگوں اور سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ گھمسان کی اس جنگ میں میدان لاشوں سے اٹ ہو گیا۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی اور آخر رومی شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ اس مارکے میں دشمن کے 1 لاکھ آدمی قتل ہوئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کافی تعداد میں دشمن کے سپاہی قید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم فتح تھی، جنہوں نے اپنے سے 8 گنا رومی لشکر کو شکست دی تھی۔ اس فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فراز میں 10 روز تک قیام کیا۔ 25 ذی القعدہ 12 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ کو ہرا کی طرف اسلامی لشکر لے جانے کا حکم دیا اور شجرہ بن الاغر کو لشکر کا سالار مقرر کیا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ خود چند ساتھیوں کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہرا چلے آئے اور آپ کے لشکر کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ آپ رضی اللہ عنہ کچھ دن کے لیے کہاں غائب رہے۔ آپ کا یہ حج اتنا خفیہ تھا کہ چند خاص مصاحبوں کے سوا کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ آپ رضی اللہ عنہ حج کر آئے ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حج کرنے اور لشکر کو چھوڑ کر آنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر برہم ہو کر خط لکھا اور آئندہ ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے معافی مانگ لی۔ ہرا واپس آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سلطنت پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موصول ہوا کہ ہیرا میں مسنا رضی اللہ عنہ کو نائب بنا کر چھوڑو اور آدھا لشکر اس کے پاس چھوڑ کر بقیہ لشکر کے ہمراہ شام چلے جاؤ۔ وہاں جو اسلامی لشکر پہنچے اسے اپنے لشکر میں شامل کر کے سپہ سالار اعظم بن جاؤ۔ یہ پیغام ملنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نصف لشکر کے ہمراہ ہیرا میں چھوڑا اور بقیہ فوج کے ساتھ شام کی طرف کوچ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ انت تمر کے راستے سباوا پہنچے اور وہاں سے ریگستان کا راستہ طے کر کے اورکا میں آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 10,000 مجاہدین تھے۔ ارکا کے علاقے میں خطرناک جنگل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دیکھ کر اہل ارکا نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر صلح کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے ادائے جزیہ پر صلح کر لی۔ پھر آپ ارکا سے روانہ ہوئے۔ قریب ہی رومیوں کے 3 قلعے سخنا، ہوران اور تدمر موجود تھے۔ اہل سخنا اور تدمر کے لوگوں سے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ادائے جزیہ پر صلح کر لی۔ وہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہوران پر چڑھائی کی۔ اہل ہوران نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور یوں ہوران پر اسلامی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ ہزاروں رومی مارے گئے اور باقی بصرہ کی طرف فرار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اردن کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جب یہ لشکر راستے میں بصرہ کے مقام پر پہنچا تو بصرہ کے حاکم روماس نے قلعے سے نکل کر حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ روماس کی فوج کا حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا، لیکن اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ بصرہ پہنچ گئے اور انہوں نے زوردار حملہ کر کے رومیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ پھر دونوں اسلامی لشکروں نے مل کر رومیوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ عیسائی بھاگے اور قلعے بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر مسلمانوں نے خون ریز حملے کر کے رومیوں کو شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر لیا، اور یوں روماس اور اس کی بیوی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو
خمس کی فتح کے لیے بھیجا اور حضرت زید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کی طرف، جبکہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین کی طرف اور حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ کو اردن کی طرف بھیجا، اور فرمایا تھا کہ جب چاروں لشکر کسی ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو سپہ سالار حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ہو گئے، لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شام پہنچ جائیں تو پھر سپہ سالار حضرت خالد ہوں گے۔ چنانچہ پہلے حضرت شرجیل سے حضرت خالد کا لشکر بصرہ میں آ ملا، اور پھر اجنا دین کے مقام پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لشکر ان دونوں کے لشکر سے آ ملا، اور اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد تقریباً 32,000 ہو گئی۔ مقام اجنا دین سرزمین آبلا اور حیرن کے درمیان تھا، اور یہاں رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ اس مقام پر مسلمانوں اور رومیوں میں زبردست جنگ ہوئی، اور مسلمانوں نے رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آخر رومی شکست کھا کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے بے شمار رومیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس فتح سے رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہ اجنا دین سے بھاگ کر گرد و نواح کے قلعوں کی طرف بھاگے۔ دمشق کا قلعہ زیادہ قریب ہونے کے سبب بھاگنے والے زیادہ تر رومی اس قلعے میں جا گھسے، اور اسلامی لشکر نے تیزی سے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں حضرت زید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں آ پہنچے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ انہوں نے قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ایک تو قلعہ بہت مضبوط تھا، اور دوسرا اس میں بے شمار فوج بھی موجود تھی۔ قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل اعظم نے دمشق والوں کی مدد کے لیے 20,000 کا لشکر روانہ کر دیا ہے، اور وہ قریب آ چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف 5,000 مجاہدین کے ساتھ آگے بڑھے اور نئے رومی لشکر سے جا ٹکرائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زبردست حملے سے رومیوں کو شکست ہوئی، اور 3,000 رومی مارے گئے۔ رومی لشکر جان بچا کر بھاگ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دمشق کا محاصرہ جاری رکھا۔ 20 دن بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا ایک زبردست لشکر یرموک میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمان سرداروں سے مشورہ کر کے دمشق کا محاصرہ ختم کیا، اور لشکر کو لے کر یرموک کی طرف چل دیے۔ رومیوں کی مسلسل شکست سے گھبرا کر ہرقل اعظم نے مسلمانوں پر ایک زبردست حملہ کرنے کے لیے اپنی 4 فوجوں کو، جو مختلف مقامات پر تھیں، یرموک میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ یرموک ایک دریا ہے جو دراصل حوران کی سطح سے نکل کر جھیل گلیلی کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے اردن میں جا گرتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے مقام اتصال یعنی ملنے کے مقام سے 30 میل اوپر دریائے یرموک نصف دائرے کی صورت میں ایک چکر کاٹتا ہے، جس سے اتنا وسیع میدان بن جاتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی فوج سما سکتی ہے۔ اس دریا کے کنارے پر گہرے کھڈے تھے، اور اس میدان یا گھاٹی میں ہی ہرقل کی فوجیں موجود تھیں۔ ان کی پشت کی جانب پہاڑ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ رومی لشکر کی تعداد 2.5 لاکھ ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین میں، اور حضرت معاذ بن جبل کو حوران میں، اور حضرت نعمان کو تدمر میں خطوط بھیجے کہ وہ تیزی سے یرموک کے مقام پر آ جائیں۔ چنانچہ ان تینوں کے آنے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اور شام کے علاقے میں پھیلا ہوا اسلامی لشکر یرموک کے ایک مقام پر جمع ہو گیا، جس کی مجموعی تعداد تقریباً 47,000 تھی۔ ادھر ہرقل اعظم نے یرموک کی طرف ایک اور لشکر بھیج دیا۔ 1 لاکھ رومیوں کے اس لشکر کا سالار بہان آرمینی یرموک میں جمع تمام فوجوں پر سپہ سالار اعظم تھا۔ اس کے آنے سے رومیوں کی تعداد 3.5 لاکھ ہو گئی، اور ان میں 60,000 عربی عیسائی تھے۔ ان کی بے شمار تعداد کے پیش نظر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کو کئی مختصر دستوں میں تقسیم کر کے ہر دستے پر ایک ماہر جنگجو کو سردار مقرر کیا، اور انہیں مناسب ہدایت دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام جس طرح کیا وہ عربوں کے لیے بالکل انوکھا تھا، کیونکہ اس طرح دشمن کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ محسوس ہوتی، اور دشمن کافی سوچ بچار کے بعد حملہ کرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ میمنہ پر 18 دستے رکھے، اور ان کا سردار حضرت عمرو بن العاص کو بنایا، اور قلب یعنی درمیان میں 18,000 دستے رکھے، اور ان پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کیا۔ میسرہ پر 10 دستے رکھے، اور حضرت زید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ان کا سردار بنایا۔ اس طرح ہر دستے کا علیحدہ سردار بھی مقرر کیا۔
جنگ کے پہلے روز رومیوں نے 20,000 عرب عیسائیوں کو مقابلے پر بھیجا، جن کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف 60 مجاہدین کے ساتھ مقابلہ کیا اور مغرب سے پہلے شکست دے دی۔ عرب عیسائیوں کی شکست سے رومی گھبرا گئے۔ پھر ایک روز دونوں لشکروں میں خوفناک جنگ ہوئی۔ رومیوں کی لاشوں سے میدان بھر گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ہزاروں کو مار ڈالا اور 1000 رومی بدحواسی کے عالم میں دریائے یرموک میں ڈوب مرے۔ اس روز 1,30,000 رومی قتل اور 40,000 قیدی ہوئے، جبکہ 40,000 مسلمانوں نے شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا۔ ان میں صحابہ کرام بھی تھے، جن کی تعداد 1000 تھی۔ جنگ یرموک کے دوران ہی مدینہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاصد آ گیا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری کے عہدے سے معزولی کا حکم بھی سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔